بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے معاف کرنے کے اوپر۔ یقیناً معاف کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو ہر تہذیب، تمدن، معاشرہ اور مذہب نہایت ہی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور اس بارے میں اس سے بڑھ کر کیا بات کی جا سکتی ہے کہ یہ خود ایک خدائی صفت ہے۔ مگر میرے خیال میں کہ جو معاف کرنے کے لیے جو بنیادی شرط ہے معافی کی، وہ یہ ہے کہ جو بندہ معاف کرنے والا ہے، جو مظلوم ہے، وہ بائی چوائس کرے، اپنی مرضی سے معاف کرے اگلے کو، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی سوسائٹیل یا سائیکلوجیکل پریشر نہ ہو۔ مگر بدقسمتی سے ہمارے ہاں اکثر ایک چیز دیکھنے کو نظر آتی ہے کہ جب بھی بندہ کوئی ظلم کرتا ہے نا، پھر وہ جب آ کے مظلوم سے معافی مانگتا ہے، تو جب اس نے معافی مانگی ہی ہوتی ہے تو ہمارے جو ارد گرد کے لوگ ہیں، یا عزیز و قارب ہیں، دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، یا نارمل سوسائٹی کے لوگ ہیں، تو وہ ایک بازگس شروع کر دیتے ہیں، یار بس اب غلطی کر لی ہے، معافی مانگ لی ہے، معاف کر دو۔ تو گویا اگر یوں کہا جائے کہ عوام جو ہے اس مظلوم سے پہلے ہی اسے معافی کا پروانہ جاری کر دیتی ہے۔ اس طرح اس بندے کے اوپر ایک سوسائٹیل اور سائیکلوجیکل پریشر ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اگر وہ چاہے یا نہ چاہے پھر وہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ جو بڑا ظلم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ غلطی کرنے والا ہے، ظلم کرنے والا ہے، جب وہ آگے مظلوم سے معافی مانگتا ہے، بالفرض وہ اگر اسے معاف نہ کرے تو وہ اپنی معافی کو جتانے لگ جاتا ہے کہ یار بس غلطی ہوئی تھی نا، معافی مانگ لی، اب کیا کروں، سر پہ لے کے گھوموں، سم تھنگ لائک دیٹ۔ تو یاد رکھیے گا، جو انسان بھی غلطی کرنے کے بعد معافی مانگے اور معافی مانگنے کے بعد اپنی معافی کو جتاتا رہے، تو یہ بات کنفرم ہے کہ نہ اس بندے کو اپنی غلطی کا احساس ہے، نہ اسے ندامت ہے، نہ شرمندگی ہے۔ اور معافی کے لیے یا پھر توبہ کے لیے بنیادی شرط ہی ہے کہ انسان کو اپنی غلطی کا احساس بھی ہو، ندامت بھی ہو اور شرمندگی بھی ہو۔ کوئی بھی ایسا شخص جسے واقعی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا، فرسٹ آف آل وہ خود دلی طور کے اوپر اس کے اوپر نادم بھی ہوگا، اسے شرمندگی بھی ہوگی، پھر وہ مظلوم کے پاس جائے گا، اس سے معافی طلب کرے گا، اس سے گزارش کرے گا کہ میں نے جو اپنی غلطی کی ہے وہ غلط ہے، میں اس پہ نادم ہوں، شرمندگی ہوں اور آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اگر بالفرض وہ بندہ اسے معاف کر دے گا تو یہ ساری عمر اس کا اس معافی کے اوپر شکر گزار رہے گا، اور اگر معاف نہ بھی کرے تو وہ اس کے معاف نہ کرنے کے حق کو بھی تسلیم کرے گا اور اپنی زبان کو بند رکھے گا، اور ابھی بھی اپنے کیے ہوئے پہ وہ نادم رہے گا۔ دیکھیں، جب کوئی ظلم کرنے والا کسی مظلوم پہ ظلم کرتا ہے تو اس نے تو نہیں کہا ہوا ہوتا نا کہ تم میرے اوپر کوئی ظلم کرو، وہ فرسٹ ڈور آف دی ایکشن ہے۔ جب اس کے اوپر یہ ریئیکشن کے طور کے اوپر جب اس کی دل آزاری ہوتی ہے، اسے نقصان پہنچتا ہے، اسے برا لگتا ہے، اب اس کے پاس حق ہے کہ وہ اسے معاف کرے یا نہ کرے۔ یہ نہ سوسائٹی لیول کے اوپر، نہ اخلاقی لیول کے اوپر، نہ مذہبی لیول کے اوپر معاف کرنے کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کی بالکل یہ کہا گیا ہے کہ معاف کرنا اچھا عمل ہے، اس کی خوشخبریاں سنائی گئی ہیں، اس کے لیے ریوارڈ کی بات کی گئی ہے ریلیجس لحاظ سے بھی، مگر باؤنڈ کہیں پہ بھی نہیں کیا گیا کہ آپ نے خواہ معاف کرنا ہی کرنا ہے۔ اس ساری ڈسکشن میں میرا کہیں بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ معاف نہ کریں۔ اگر کوئی بندہ اس سے غلطی ہو گئی ہے، وہ آپ سے معافی مانگنے آ جائے تو آپ اپنے حق کو لے کے بیٹھ جائیں، ساری عمر معاف نہ کریں۔ میرا جو بنیادی مدعا ہے، مقصد ہے، اگر میں ساری ڈسکشن کو ایک سنگل جملے کے اندر وائنڈ اپ کروں تو وہ یہ ہوگا کہ معاف کرنا مظلوم کا استحقاق ہے، یہ ظالم کا حق نہیں ہے۔ تو جس کا استحقاق ہے اس کو اسی کے پاس رہنے دیں، جو اس کا حق ہے وہ اسی کے پاس رہنے دیں۔ اب مظلوم سے معاف کرے یا نہ کرے یہ اس کا حق ہے، آپ اس سے کم از کم یہ نہ چھینیں۔ غلطی کرنے والا غلطی کرے، اس کے بعد نادم ہے، پشیمان ہے، اس نے اپنی گزارش پیش کر دی، اب سوسائٹی اور عام لوگ وہ اس مظلوم پہ چھوڑ دیں کہ وہ اپنے دل سے اپنی مرضی سے معاف کرے، کیونکہ معافی ہے بھی وہی کہ جو اپنی مرضی سے دل سے ہوگی۔ یہ سوسائٹیل فیکٹر کی وجہ سے مجبور ہو، جو بندہ معاف کر بھی دیتا ہے نا، دل کے اندر یہ قدرت ختم نہیں ہوتی۔ تو اس لیے آپ ماحول اوپن چھوڑیں، جس کا جو حق ہے اس کو اسی کے پاس رہنے دیں۔ مظلوم سے اس کا یہ حق بھی نہ چھینیں کہ اس کی مرضی ہے کہ وہ کسی کو معاف کرے یا نہ کرے۔ تھینک یو ویری مچ۔